کہ ٹیکس سلیبس ہمارے جو ہیں وہ دے آر پروہیبٹیو، وہ کاروبار کو نہیں چلنے دیں گے، وہ انویسٹمنٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. وی ول سے دیم بائے بائے اینڈ گڈ بائے فار ایور، بٹ وین دا ٹائم کمس. یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں. اور اس کے لیے آپ نے جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا ٹائٹلڈ اڑان پاکستان، آپ آئیں بیٹھیں مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے اس کو کس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے. زیادہ ٹیکس پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے، لیکن آئی ایم ایف سے کیے وعدے نبھانے ہیں. وقت آنے پر آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب. موجودہ ٹیکس رجیم سے تیز سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. معاشی استحکام آ چکا، اب معاشی نمو کی طرف بڑھنا ہے. خواہش ہے پالیسی ریٹ 6% تک آ جائے. اڑان پاکستان کے ذریعے معیشت کو مزید اوپر لے کر جائیں گے. وزیراعظم نے ایک بار پھر میثاق معیشت کی پیشکش کر دی. جو ٹائم ہے ڈسپوزل آف جی ڈی وہ 107 گھنٹوں سے کم ہو کر وہ 19 گھنٹے پہ آ چکا ہے. دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. 88% جو امپورٹرز ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. کراچی پورٹ پر دنیا کی جدید بندرگاہوں کی طرح تیز اور شفاف کارگو کلیئرنس کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف نے فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا. ایک کنسائنمنٹ 10 منٹ میں کلیئر ہونے لگی. کلیئرنگ کا عمل 107 گھنٹوں سے کم ہو کر 19 گھنٹوں پر آ گیا. اپریزر کا نام بھی ظاہر نہیں ہوتا. 88% امپورٹرز نظام سے مطمئن. وزیر اعظم کہتے ہیں قوم کے 4000 ارب پورٹس ایکسائز اور دیگر جگہوں پر کھائے جا رہے ہیں. محصولات اور ہدف میں 400 ارب کا فرق ختم کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان. بجلی کی تقسیم کار کمپنی صوبوں کو دینے کی پیشکش. علیمہ خان کی پارٹی پر اجارہ داری کے لیے کوششیں، شواہد منظر عام پر آ گئے. علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی جیل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں. علیمہ خان کے سوشل میڈیا آپریٹر احسن الوی کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات بھی سامنے آ گئے. علیمہ خان پیغامات میں بانی کو سونے کے چمچ سے تشبیہ دے رہی ہیں. کہتی ہیں ہم کیوں جیل میں ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے حالات کو نارمل دکھائیں. لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے. جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی وہ مذاکراتی کمیٹی یا مذاکرات کی وجہ سے رکا ہے، یہ تو پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے. پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ اس فیصلے کے سزا و جزا کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے. اور خاص طور پہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ نہیں. سزا اور جزا سے مذاکرات نہیں رکیں گے. لگتا ہے تحریک انصاف تحریری مطالبات نہیں دے گی. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی رہنما آپس میں اور اداروں سے بھی لڑ رہے ہیں. ڈی چوک پر گولیاں چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. علیمہ خان نے بانی کو جیل میں زہر دینے کی بات بھی کی. پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ان کا اور اپنا بھٹا بٹھا دیا. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت بھی دے دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بات چیت کسی ڈیل نہیں، ملک اور قوم کے لیے ہے. بیرسٹر گوہر نے بانی کی ہاؤس اریسٹ سے متعلق علیمہ خان کے دعوے کی بھی تردید کر دی. بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں خلل ڈال رہے ہیں. سعید غنی کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے اپنے مفادات ہیں جس کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی بھی اختلافات ہوں حل مذاکرات ہی ہیں.
नया साल पिछले से भी बुरा होगा और ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। बड़ों से ये अपील करता हूँ कि गरीबों को माफ़ कर दें, गरीबों के हालात बड़े ख़राब हैं। नए साल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। नए साल में बड़ी तब्दीली का सोचने वालों को मायूसी होगी। नया साल सबके लिए भारी होगा। शेख रशीद की पेशगोई, बड़ों से गरीबों को माफ़ करने की अपील करती। कोशिशें रंग ले आईं। कुरम में 3 माह बाद इमदाद पहुंच गई। 10 गाड़ियां बगन 30 अपर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गईं। काफिला पुलिस की हिफाजत में रवाना किया गया। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश मौजूद। PDMA ने भी इमदाद बगन पहुंचा दी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फरीकैन को 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। असलहा जमा और बंकर्स मिसमार करेंगे। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है। कल पार्लियामेंट कह दे तिरछी आंख से देखना जुर्म है तो इस केस की समाअत कहाँ होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के लिए था, क्या तमाम सिविलियन से भी वही बर्ताव किया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। 9 मई के मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। बानी PTI की बच्चों से फ़ोन पर बात कराने की इस्तदा मंजूर। ज़ाती मालिज से तिब्बी मुआयना भी करा सकेंगे। अदालत ने अखबारात और TV की सहूलत बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। GHQ हमला केस में आखिरी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। कुल तादाद 118 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI एहतजाज केस की समाअत। इश्तिहारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई अलग होगी। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक अमारात ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती। जनवरी के बिलों पर रिलीफ दिया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सरबराह होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन भी कमेटी के मेंबर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की माजरत के बाद कमेटी की तश्कील 9 की गई। पंजाब हुकूमत का सरकारी सतह पर पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला। चीन के शहर जेंगडो की हुकूमत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कयाम पर आमादगी जाहिर कर दी। चाइनीज कंपनी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटाइजेशन सेंटर कायम होगा। लाहौर में सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। रावी किनारे नए जदीद शहर से मुतल्लिक बड़े फैसले। रूडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 88 अरब के मेगा तरक्याती मंसूबे मंजूर। फेज 1 में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स 2 नए बैराज बनाने की मंजूरी। M2 मोटरवे पर नया टोल प्लाजा इंटरचेंज बनाया जाएगा। रिंग रोड चहारबाग से सफायर बेह तक 10 किलोमीटर रोड बनाने की मंजूरी। रावी शहर में कमर्शियल ट्रैफिक के लिए ग्रीन विजन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की मंजूरी। क़ज़्ज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश को 35,000 कर दिया गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं।
پی سی بی کا سہ ملکی سیریز لاہور اور کراچی میں کرانے کا فیصلہ. سیریز جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلی جائے گی. قذافی اور نیشنل سٹیڈیم کا تعمیراتی کام 25 جنوری تک مکمل ہوگا. سیریز 8 سے 14 فروری تک ملتان اور پنڈی میں شیڈیول تھی. ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار. فخر زمان کی 1 درجہ تنزلی 18ویں نمبر پر چلے گئے. بالرز میں راشد خان کی پہلی پوزیشن، شاہین آفریدی کی تیسری پوزیشن. T20 بیٹرز رینکنگ میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی پوزیشن. بابر اعظم 1 درجہ بہتری کے بعد 6 نمبر پر پہنچ گئے. قومی کرکٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر کے افسروں نے استقبال کیا. سائم ایوب کو چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر علاج کے لیے لندن بھجوایا گیا. امریکہ اور برطانیہ میں برف باری سے نظام زندگی بری طرح متاثر. امریکہ کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں مختلف حادثات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. طوفانی ہواؤں اور شدید برف باری کے باعث 2 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم. 2300 سے زائد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہیں. برطانیہ میں یلو وارننگ جاری کر دی گئی. رواں ہفتے سال کی سرد ترین راتیں متوقع ہیں. آج رات انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں پارہ -14 ڈگری تک گر سکتا ہے. امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ 200 ایکڑ رقبے تک پھیل گئی. متاثرہ علاقے میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے. آگ لگنے سے 2 مکان بھی جل گئے. سڑکوں پر ٹریفک جام، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. لندن میں لاقانونیت کی انتہا، بس میں کم سن لڑکے کا بےرحمانہ قتل. ایسٹ لندن میں مسلح شخص نے 14 سالہ لڑکے کو چاقو سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. ڈبل ڈیکر بس میں قتل کرنے کے بعد ملزم فرار. میئر لندن کی پولیس کا گشت بڑھانے کی ہدایت. ایلان مسک دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے. مجموعی دولت 4 خرب 25 ارب ڈالر سے تجاوز. جیف بیزوس 241 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر. میٹا کے بانی مارک زکربرگ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں تیسرے نمبر پر آ گئے. دولت کا تخمینہ 217.7 ارب ڈالر ہے. امریکی جریدے فوربس نے امیر ترین افراد کی فہرست جاری کر دی. نیلا منیر نے شادی کر لی، آپ کب کر رہی ہیں؟ اداکارہ میرا سے صحافی کا سوال. میرا نے جواب دیا، مجھ سے کوئی شادی ہی نہیں کرتا. میرا کا کہنا ہے کہ ان کی نئی فلم سمرن آ رہی ہے، فیصل آباد کے سنیما گھروں میں بھی ریلیز ہوگی.